الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل میت کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوانے سے سنت پر عمل ہو جائے گا؟ سوال کیا گیا ہے۔ حفظ قرآن کی کلاس میں کچھ بہنوں نے اپنی سہیلی کی والدہ کی وفات پر اہل میت کے لیے اکٹھے ہو کر کھانے کا انتظام کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ہوٹل سے کھانا تیار کروا کر ڈیلیوری کروا دیا۔ ہوٹل کو آرڈر دینے کے بعد ہمیں ایک معلمہ نے کہا، اہل میت کو آج کل کھانا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈیلیوری سروس کی وجہ سے اہل میت کے لیے کھانا حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، اور اگر کھانا لازمی بھیجنا ہی ہے تو گھر میں بنا کر بھیجا جائے، کیونکہ اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ڈیلیوری کے ذریعے کھانا ارسال کروا کر ہم نے سنت یعنی آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو پر عمل کر لیا، یا اس کے لیے لازمی ہے کہ کھانا ہوٹل کی بجائے ہم خود بنائیں؟ اور کیا ہمارے ثواب میں کمی واقع ہوگی کیونکہ ہم نے خود کھانا تیار نہیں کیا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اہل میت کے لیے اقرباء، پڑوسیوں اور دوستوں کی طرف سے کھانا تیار کرنا مستحب ہے، کیونکہ سوگواران کو کھانا بنانے کی فرصت نہیں ملتی، جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا، جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا بناؤ، انہیں فوتیدگی نے کھانے کے بندوبست سے مشغول کر دیا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 998 نے اسے روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے، اور ابو داؤد حدیث نمبر 3132، ابن ماجہ حدیث نمبر 1610 نے بھی روایت کیا ہے، اور اسے ابن کثیر اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل میت کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جس دن فوتیدگی ہو اس دن اور رات کا سیر شکم کھانا اہل میت کے لیے تیار کریں۔ بلا شبہ یہ سنت ہے اور نیک نامی کا باعث ہے۔ ہم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اہل خیر یہ کام کرتے آئے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317۔ اور شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اہل میت کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کا شرعی حکم ہے، کیونکہ انہیں اپنی مصیبت کی وجہ سے اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118۔ اور اس سنت پر آپ کسی بھی طریقے سے اہل میت کے لیے کھانا پہنچا کر عمل کر سکتے ہیں، چاہے آپ گھر میں کھانا بنائیں یا ہوٹل وغیرہ سے آرڈر دے کر تیار کروائیں، کیونکہ یہاں پر اصل مقصد انہیں کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ گھر کے بنے ہوئے کھانے یا بازار سے خریدے گئے کھانے میں فرق نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کسی علاقے کا کوئی خاص عرف ہو تو اس عرف کا خیال کرنا چاہیے۔ مثلا کسی علاقے کے لوگ ہوٹل کا کھانا ایسی صورتحال میں ارسال کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ دوم، یہ کہنا کہ اہل میت کے لیے آج کل کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہوٹل موجود ہیں اور ماضی کی طرح آج کے دور میں میت کے ساتھ اتنی زیادہ مصروفیت بھی نہیں ہوتی، کوئی جچی تلی بات نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، حدیث مبارکہ میں کھانا بنانے کا شرعی حکم اہل میت کی میت کے ساتھ مصروفیت کی بنا پر دیا گیا ہے، اور یہ مصروفیت چاہے بدنی ہو یا ذہنی، ہوٹل بننے سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہے۔ اس لیے ہوٹلوں کے بننے سے اس حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ انسانی نفسیات کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، مرگ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو ہی جاتی ہے، خصوصی طور پر ایسی صورت میں جب مصیبت سنگین قسم کی ہو۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل میت کے لیے کھانا تیار کرنا مستحب ہے، ان کا تعاون کرتے ہوئے کھانا تیار کر کے ان کی طرف بھیج دیا جائے گا تاکہ ان کے دل کو دلاسا ملے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اہل میت سوگ اور تعزیت کے لیے آنے والوں میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ انہیں اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے موقع ہی نہ ملے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 496۔ نمبر 2، اہل میت کو جس طرح کھانا بنانے کی فرصت نہیں ملتی، اسی طرح ہوٹل سے رابطہ کر کے مطلوبہ کھانے کا آرڈر دینے کی بھی عام طور پر انہیں فرصت نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایسی غمگین حالت میں اہل میت ہوٹل سے کھانا منگوانے پر تنگی محسوس بھی کر سکتے ہیں، بلکہ لوگ بھی ان کے اس کام پر نکتہ چینی کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ اپنی میت کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے۔ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے اور کہا بھی جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر یہ حکم اہل میت کی کھانا بنانے کی استطاعت پر مبنی ہوتا تو علماء کرام اس حکم سے نوکر چاکر والے مالدار اور صاحب حیثیت افراد کو اس سے مستثنی ضرور کر دیتے،
اور علماء کرام عزیز و اقارب اور دوست احباب کو ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ترغیب دلانے کی بجائے ان لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے کہ جو نوکر میت کی وجہ سے مصروف نہیں ہیں انہیں کھانے کی تیاری کا حکم دیا جائے۔ نمبر 4، پڑوسیوں، عزیز و اقارب اور دوست احباب کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے، جو صرف کھانا ہی نہیں بلکہ سماجی رابطے کو تقویت بخشنا اور اہل میت کو یہ باور کروانا بھی مقصود ہے کہ کھانے کا انتظام کرنے والے لوگ بھی آپ کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ضرورت کے وقت ہاتھ بٹانے کا اصل مقصد ہی یہ ہے، اپنے گھریلو سربراہ کے فوت ہو جانے پر ان کی دیگرگوں صورتحال کا تقاضا تھا کہ ان کی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے عارضۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219۔ نمبر 5، حدیث میں مذکور مشغولیت سے جیسے بدنی مصروفیات مراد ہیں، اسی طرح ذہنی تناؤ بھی مراد ہے، کیونکہ اہل میت ذہنی طور پر میت کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، جو انہیں کھانا بنانے یا ہوٹل سے کھانا منگوانے یا نوکروں کو کھانے کا حکم کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث سے میت موجود ہو یا میت کی صرف خبر آئی ہو تو ایسی صورت میں اہل میت کے لیے کھانا بنانے کا استحباب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ سوگواران میت کی خبر یا میت کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں ایک ایسا معاملہ آ پہنچا ہے کہ جس نے انہیں مصروف کر دیا ہے، یعنی کھانے وغیرہ سے مشغول کر دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح سنن ابی داؤد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 59۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ کھانے کا بندوبست شرعی حدود میں رہے اور معقول انداز سے کھانے کا انتظام کیا جائے، فخر اور دکھلاوے سے بچا جائے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ معاملہ ابتدا میں مسنون طریقے پر جاری و ساری تھا، لیکن بعد میں اسے بدعت بنا دیا گیا کہ اسے فخر اور دکھلاوے میں شامل کر دیا گیا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اہل میت کے ہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اہل میت کے رشتہ دار پرتکلف کھانا بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عمل میں بھی بدعت سرایت کر چکی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 116۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 213425۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔